أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل رکوع نمبر 4 آیت نمبر 30 سے لے کر 34 تک۔ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ معزز سامعین، گزشتہ درس کے اندر اللہ رب العزت نے فرعون اور نمرود سے متعلق یہ بات بیان کی تھی کہ ان لوگوں نے بھی مکر و فریب کیا تھا۔ رسول اللہ کو تسلی بھی دی کہ آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جو فریب کاری سے کام لیتے تھے اور انہوں نے اللہ کے مقابلے میں مینار اور برج تعمیر کیے تھے کہ ہم اس پہ چڑھ کے اللہ سے مقابلہ کریں۔ اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کا رب آپ کی طرف کیا نازل کر رہا ہے تو وہ کہتے وحی سے متعلق یہ کہتے کہ یہ پرانے زمانے کے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کو قیامت والے دن اللہ رسوا کرے گا اور انہیں ذلیل کرے گا، اور جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس موقع پر وہ کافر لوگ بڑی فرما برداری کے بول بولتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم جس میں اب تم داخل ہو رہے ہو۔ آج کے درس میں فرمایا کہ ایمان والے متقین نیک صالح لوگوں سے سوال کیا جائے گا میدان محشر میں، اور اس کے بعد بھی کئی طرح کے احوال ہیں، کئی طرح کے مواقع پیش آئیں گے، جن میں ایک یہ موقع بھی آئے گا کہ اہل جنت سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کیا نازل کرتا تھا تمہاری طرف، تو وہ کہیں گے خیر، ہمارے رب نے خیر نازل کی، بہتر نازل کی، یعنی وحی الہی سے متعلق سوال کیا جائے گا کہ وحی جو نازل ہوتی تھی وہ کیا تھی، تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ وہ خیر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالنے والی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور اس کے بعد رسول اللہ کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ بڑی کثرت سے رو رہی تھی۔ سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پاس تشریف لائے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ دل میں خیال آیا ان دونوں حضرات کے شیخین کے دل میں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی والدہ کے طور پر تھی، آپ کے انتقال پہ جو ہے غم زدہ ہو۔ آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ کے رسول کا کوئی غم نہیں، آپ تو امام الانبیاء تھے، آپ تو اللہ کے ہاں ہیں، بہتر مقام پر ہیں، مجھے تو اس چیز کا غم کھائے جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں وحی نازل ہوتی تھی، اب ہم لوگ اس وحی کی برکات سے محروم ہو۔ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، اب اس وحی کی برکت سے محروم ہو۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور دوسری طرف متقی لوگوں سے پوچھا گیا تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے، قالوا خیرا، تو انہوں نے کہا خیر ہی خیر اتاری ہے، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، اسی طرح جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہتری ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ،
اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتری، سراپا خیر۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، یقیناً متقیوں کا گھر بہترین گھر ہے۔ متقین، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہیں، فرماتے ہیں کہ تقویٰ کفر، شرک اور نفاق سے بچ کر، سب سے پہلے آدمی کفر، شرک اور نفاق سے بچے اور اس کے بعد ہر باطل عقیدے سے بچ جائے تو یہ متقی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی بیماری ہے، کفر ہے، شرک ہے یا نفاق ہے، یا پھر کفر، شرک، نفاق نہیں ہے لیکن کسی باطل عقیدے میں مبتلا ہے تو وہ متقی نہیں ہے۔ جنات عدن يدخلونها، متقین کا گھر بہتر ہے۔ کون سا گھر ہے؟ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار، ہمیشہ ہمیشہ بسنے کے لیے وہ باغات ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاءون، اور وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، متقی لوگوں کو اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، جو ان کے نفس خواہش کریں گے جنت میں وہی ملے گا۔ جس چیز کی تمنا ہوگی، جس چیز کا دل کرے گا اہل جنت تو وہی کچھ ملے گا۔ عارضی باغ جو ہوتے ہیں، عارضی فروٹوں کے باغ یا کسی بھی چیز کا بڑا باغ ہو، وہ عارضی ہوتے ہیں تو ان میں ساری سہولیات نہیں ہوتی، لیکن جنت کے باغات مستقل ہوں گے جس میں ہر قسم کی سہولیات ہیں، حتیٰ کہ وہاں بیوی بھی ہوگی، مباشرت بھی ہوگی، پانی پینے کا، کھانے کا سامان، رہائش کے سارے انتظامات، زندگی گزارنے کی ہر چیز ہوگی، کیونکہ وہ جنت کے باغ ہمارے عارضی باغوں کی طرح نہیں ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ طیبین، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، باطل عقیدوں سے، گندگی سے پاک صاف مبرہ ہو کر ان کی روحیں قبض۔ یقولون سلام علیکم، وہ ان سے کہتے ہیں، فرشتے ان سے کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ جو عمل تم کرتے رہے ہو۔ دنیا میں عمل ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ ہے۔ آخرت میں عمل نہیں ہے، دنیا میں عمل ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک، یہ کافر لوگ اب ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ کھڑے ہوں، یا قیامت یا عذاب کی صورت میں تمہارے پروردگار کا حکم ہی آ جائے۔ تأتیہم الملائکہ، ملائکہ آ جائیں، یعنی روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں، موت کا وقت آ جائے، اس چیز کے انتظار میں اس وقت ایمان لائیں گے، یا قیامت یا عذاب آ جائے اللہ کا، اس کو دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ سارے دلائل کو اللہ نے بیان کر دیے، کھول کھول کر بیان کر دیا ہر چیز، پھر ابھی تک ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ یہ اکیلے نہیں، ان سے پہلے بھی لوگ یہی کام کرتے تھے، اپنے اپنے ادوار میں اپنے اپنے پیغمبروں کے خلاف، ہر زمانے میں حق والوں کے خلاف باطل لگا رہا، اور یہ قیامت تک چلے گا، حق بھی چلے گا، باطل بھی، باطل ہمیشہ رہے گا اور باطل ہمیشہ مغلوب رہے گا، حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ حق والوں کے پاس دلائل ہوتے ہیں اور باطل کے پاس تشدد ہوتا ہے۔ وما ظلمهم اللہ ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے ہیں۔ فاصابهم سیئات ما عملوا، اس لیے ان کے برے اعمال کا وبال ان پر پڑا۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیر لیا۔ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، کیا ہمارا مقابلہ کریں گے؟ اگر اللہ نے فرمایا انہی کمزوروں نے جنگ بدر میں جو ہے شکست دی، احد و خندق میں، پھر سارے غزوات میں انہی مسلمانوں نے جن کو تم بظاہر مذاق اڑاتے تھے، کمزور سمجھتے تھے، اللہ نے انہی کے ذریعے پھر تمہیں شکستیں دی۔ اللہ اس چیز پر قادر ہے۔
دعا کریں کہ اللہ تعالی علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔